اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اپنی کتاب من کی دنیا کی جیت سے انتخاب۔ آج آپ کی خدمت میں جو انتخاب ہے وہ میرا آرٹیکل من کی دنیا کی جیت جو میری کتاب ہے اس میں ہے دیوانگی، عشق، ایمان، یہ ٹاپک ہے۔ دیوانگی اگر حلال و حرام میں امتیاز ملحوظ خاطر رکھے تو وہ عشق ہے، لیکن ایسی کیفیت جو انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا کر حیوانیت کی سطح پر لے آئے تو پھر وہ عشق نہیں رہتا، بلکہ وہ تو حیوانیت بن جاتی ہے، جس کا مظاہرہ سور سمیت بہت سے جانور ہمہ وقت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جو کیفیت انسان سے شعور چھین لے، انسان سے فہم و ادراک نوچ لے، انسان سے اس کے انسان ہونے کا شرف جاتا رہے تو پھر تو نہ ایمان رہا اور نہ اس کا کوئی پاس۔ خالق نے انسان کو جس صورتحال سے دوچار کرنا ہوتا ہے اس کے لیے اس کو اس طرح کے ماحول کے لیے ہمت عطا فرما دیتا ہے، لیکن یہ سب کچھ تو تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر ایمان کی کوئی رتی باقی ہو، کوئی رمق باقی ہو۔ اگر انسان کے اندر ایمان ہی نہ رہا ہو تو پھر رب سے رحمت مانگنا عجب نہیں ہوگا کہ جس خالق کو مانا ہی نہیں جا رہا اس سے پھر اپنے لیے کیسی مدد مانگی جائے، کس انداز میں مدد مانگی جائے۔ خالق تو انتظار میں رہتا ہے کہ کب اس سے مانگا جائے اور وہ عطا فرما دے۔ جس طرح پھول اس وقت تک مہکتا رہتا ہے جب تک اسے روشنی اور پانی جو ہے وہ ملتا ہے، ایمان بھی اس وقت تک انسان کے اندر حلول رہتا ہے جب تک انسان خود کو انسان سمجھے اور انسان ہونے کے مرتبے پر فائز رہے۔ جب انسان اپنے خالق کو بھلا کر خود کو حیات و ممات کے تمام مسلمہ اصولوں سے بالادست سمجھ لیتا ہے تو پھر آگہی و ادراک انسان سے روٹ جاتا ہے۔ محبت، انس کے جذبے نفرت اور لالچ کی گرداب میں پھنس جاتے ہیں۔ ان حالات میں فہم و فراست کا انسان کے دماغ سے گزر بند ہو جاتا ہے۔ ایمان انسان کو جذبہ عطا کرتا ہے، ایمان انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ پہاڑ اس کی ہیبت سے رائی بن جاتا ہے، صحرا و دریا اس کے سامنے نہیں ٹھہرتے۔ رب پر بھروسہ عشق کی ایسی سیڑھی پر انسان کو گامزن کرتا ہے کہ دنیاوی لالچ، دنیاوی رکھ رکھاؤ، دنیاوی شان و شوکت انسان کے پاؤں کی ٹھوکر پہ ہوتے ہیں۔ پھر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سائیں سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں وڈا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ بنتے دیر نہیں لگتی، بس خالق کی عطا ہوتی ہے، وہ جب جب چاہتا ہے تب تب عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے اس نے کون سا کسی سے اجازت لینی ہوتی ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ سراپا محبت، وہی وقت ہے، وہی خوشبو ہے، وہی دن ہے، وہی رات ہے، وہ ہر رنگ میں ہے، وہ ہر لمحے میں ہے، اس کی لاپرواہی کی کوئی حد نہیں۔
اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ انسانی تمدن کی ہزاروں سالوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ چاند، ستارے، موسم، دن، رات، سب کچھ تو ایک معین نظام کے تحت جاری و ساری ہے۔ کون ہے جو اس کی طاقت کو للکار سکے؟ کون ہے جس کی زندگی رب کے طفیل نہ ہو؟ ہر کوئی محتاج ہے۔ سورج ہے تو محتاج، زمین ہے تو محتاج، چاند بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم عشق و محبت اور ایمان کی کسوٹی کے حوالے سے جائزہ لیں تو ایک بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ خالق کو بھی کسی سے عشق ہے، خالق بھی کسی کو محبوب رکھتا ہے، حتیٰ کہ خالق کا یہ فرمان کہ میں نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا۔ ذرا رکیے، خالق اور مخلوق کی محبت کس رنگ میں کہ خالق اپنے محبوب کے لیے چاند کے ٹکڑے فرما رہا ہے۔ خالق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہاتھ جس سے بیعت رضوان لی تھی، وہ ہاتھ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نہیں، میرا ہاتھ تھا۔ یہ ہے وہ عشق جو خالق اپنے محبوب کی ہستی سے فرما رہا ہے اور اپنے محبوب کے ناز اٹھا رہا ہے۔ کوئی دنیا میں کوئی ایسی شخصیت جو خالق کو سب سے زیادہ محبوب ہو تو وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ گویا عشق کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ایمان انسان کو وحشت سے دور رکھتا ہے۔ بندے کا اپنے رب سے تعلق بہار کی طرح ہوتا ہے۔ پھول جب تک بہار کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے وہ مہکتا رہتا ہے، جیسے ہی خزاں وارد ہوتی ہے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں۔ انسان جب تک اپنے رب سے امید باندھے رکھتا ہے تب تک اس کے من کی دنیا آباد رہتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے رب سے ناامید ہوتا ہے اور یاسیت اس سے روحانی قوت چھین لیتی ہے، جس لمحے بھی بندے کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ اس کا یہ کام نہیں ہونا، تو گویا وہ اپنے رب کی ربوبیت کو غیر ارادی طور پر ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ یوں پھر امید کی کمزوری اور اس کے ایمان کو اس کے ایمان کو، اعتقاد کو، اس کے یقین کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ پھر اپنے رب کی رحمتوں کے حالے سے وسوسوں کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ وہ پھر اپنے رب کی رحمتوں کے حالے سے نکل کر وسوسوں کے جال میں پھنس جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے مکڑا جال میں پھنسا ہوتا ہے۔ نہ تو امید بھر آتی ہے اور نہ وسوسے چین لینے دیتے ہیں۔ عبادت گاہوں میں خاص اہتمام ہوتا ہے، کیا رب کا صرف وہیں قیام ہوتا ہے؟ گھر میں، بازار میں، دفتر میں کیا ایمان کا کام نہیں ہوتا ہے؟ یوں ہی مذہب کا نام لے لے کے عقیدتوں کا دم بھر بھر کے عبادت کی رسم ادا ہوتی ہے۔ دوستو، یہ میں نے اپنی کتاب من کی دنیا کی جیت سے ایک انتخاب، دیوانگی، عشق، ایمان، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس جہاں میں بھی ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے، اور جو ہماری اخروی زندگی ہے اس میں جب ہم جانے لگیں موت کے وقت بھی اللہ پاک ہمیں ایمان دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔